جو حسام الحرمین میں جتنے علماء کے فتویٰ جات اور ان کے دستخط اور تقاریر ہیں، ان سے زیادہ حضرت صاحب نے شرافت سعادات پر عرب و عجم کے علماء کے اتفاق کے دستخط لیے ہیں کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے حرام ہے۔ اور اگر اتنا ہی کام کرنے پر ایک شخصیت مجدد بن گئی تو حضرت محدث ہزاروی کے مجدد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن بات دلائل سے ہم کر رہے ہیں، دلائل سے تو ہٹ کے کوئی بات نہیں۔ شرافت سعادات اٹھا کے دیکھیں، ان پہ نام دیکھیں، اور اگر آپ کو دستخط دیکھنے ہیں، حسام الحرمین کے دستخط دکھانا آپ کا کام ہے، شرافت سعادات کے دستخط دکھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا ان سے زیادہ ہے۔ اس پر مجددیت اگر ڈکلیئر ہے تو یہاں پر اولا ڈکلیئر ہے۔ ایمان ابو طالب، ایمان حضرت صاحب نے اس پہ اتنے دلائل دیے کہ کتابیں اس پر گواہ ہیں، اور یہ بھی مجددیت کے درجے کا کام ہے۔ کتنے کام ہو گئے گن رہے ہیں آپ؟ کتنے؟ پہلا آپ کی تصنیفات 1002، سبحان اللہ۔ دوسرا انبیاء کے اصول و فروع کا پاک اور مومن ہونا اور شرک سے پاک ہونا۔ تیسرا کنعان کا نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ ہونا۔ چوتھا حضرت لوط علیہ السلام کی لونڈیوں کا ذکر۔ پانچواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق کا ہونا۔ چھٹا نکاح سیدہ۔ ساتواں ایمان ابو طالب۔ کتنے؟ ایمان ابو طالب۔ آٹھواں خلافت اور ملوکیت میں امتیاز۔ کتنے ہو گئے؟ اس میں میں زیادہ شرح نہیں پیش کر سکتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آپ نے اس پہ کتنا کام کیا ہے، کیونکہ اگر میں نے اس پہ شرح کی تو بہت سے لوگوں کے سینوں کی شرح ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کو اتنا ہی میں بیان کر دوں تو کافی ہے۔ تو خلافت و ملوکیت کا امتیاز آپ نے جو کیا ہے اور اس پر جو کام کیا ہے، تحریک خلافت کے حوالے سے جو کام کیا ہے، یہ آپ کا 8واں خاصہ۔ اب 9واں، برنارڈ شاہ نے 30 کی دہائی میں حضرت صاحب کو خط لکھ کر حروف مقطعات پر بڑی باز کی اور کہا عالم اسلام میں کوئی شخص ایسا اس وقت زندہ نہیں ہے جو قرآن کے علوم سے آگاہ ہو اور قرآن کو پوری طرح جانتا ہو۔ آپ نے فرمایا فقیر پر اللہ کا کرم ہے، قرآن کے حوالے سے جو تم سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اچھا تو پھر بتائیے الف لام میم کا کیا معنی ہے اور مدلل؟ آپ نے فرمایا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد اسلام، میم سے مراد محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا دلیل؟ آپ نے فرمایا قبر کے سوالات۔ سبحان اللہ۔ برنارڈ شاہ لاجواب ہو گیا، حدود پڑھیں میرے پاس موجود ہے۔ برنارڈ شاہ کا لاجواب ہونا، یہودی فلاسفر، یہودی عالم کا حضرت محدث ہزاروی کے کلام سے لاجواب ہو جانا، یہ آپ کے مجدد ہونے کی دلیل ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 10ویں بات، علامہ اقبال قلندر لاہوری سے ملاقات کے لیے مولانا ظفر علی خان کے ساتھ آپ لاہور گئے۔ جب علامہ سے ملاقات میں سلام کیا تو علامہ نے جواب نہ دیا۔ اس وقت وہ کسی خیال کی اور
सोचो विचार की दुनिया में गुम थे। फिर सलाम किया, जवाब न दिया। अल्लामा को हिलाया बाजू से, तो अल्लामा मुतवज्जे हुए, तो आपने फरमाया कि अल्लाह खैर करे, क्या बात है? अल्लामा ने कहा कि मैं पीर रूमी के एक शेर में अपने ईमान को बचाने की कश्मकश में हूं। शेर क्या है? कोर कोराना मरो कर करबला, ताना युफ्ती तू हुसैन अंदर बला। मतलब इसका यह है कि अंधा बहरा होकर करबला में तू ना उतर, कहीं हुसैन की तरह तू भी मुब्तला बला ना हो जाए। कहा ये आरिफ रूमी ने इतना बड़े दर्जे का शख्स है, कैसी बात कर दी है? हजरत इमाम हुसैन की पूरी काविश को इन्होंने किन लफ्जों से ताबीर कर दिया है? कैसे ये हो सकता है? मेरा ईमान जाया हो रहा। हजरत साहब ने फरमाया आरिफ रूमी ने जो बात कही है वो सच है, सिर्फ शेर में तकदीम और ताखीर करके आप इसको पढ़िए, फिर मतलब वाजे हो जाएगा कि तू करबला में हुसैन की तरह उतरने की कोशिश ना कर। ये हुसैन ही का मकाम था कि वो करबला में उतर कर कामयाब हो गया। तेरा अंधा होकर उतरना तुझे बला में मुब्तला कर देगा।